بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صخر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنگ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کی خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ دائیں ہو گئی تھی۔ روم کے مقابلہ میں جنگ یرموک کے موقع پر میدان میں بہادری سے آگے آگے مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 33 ہجری میں 93 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ تتلی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغیچوں اور پھلواری کے پھلوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوئی ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پروں کی ڈیزائن اور دم بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی مخلوق تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مصافحہ سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملتے تو سلام کیے بغیر مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ معجم کبیر۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ دارقطنی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی غذا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ و آزمائش بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے تہہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر۔ تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے
اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اوپر سے ان کو سخت کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ سورہ صافات۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حریرہ کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ ابن ماجہ۔ جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء۔